میرے پیارو، آپ کو معلوم ہے ابھی مجھے ہمارے بیٹے شاداب نے بتایا کہ یہ دریائے نیل جو ہے نا مصر میں، دریائے نیل کتنا بڑا ہے؟ دریا نیل کا نام سنا نا؟ مصر میں 6650 کلومیٹر پر پھیلا ہوا، 6600 کئی ڈمن اس میں سما جاوے، 6650 کلومیٹر پر پھیلا ہوا کیا دریائے نیل ہے۔ لیکن آپ کو معلوم ہے جب مصر کے گورنر کون بنے؟ حضرت عمرو بن عاص، ساتھ میں بولو کون بنے؟ حضرت عمرو بن عاص۔ اور دریائے نیل کا پانی دھیرے دھیرے کم ہونے لگا، اب اتنا لمبا دریا جو مصر سے چلتا سودان کو ٹچ کرتا، سودان کو ٹچ کر کے افریقہ کی بارڈر پر جاتا اور یورپ تک جاتا، 6650 کلومیٹر کا دریا جب اس کا پانی کم ہونے لگا تو سارے کے سارے مصر والے گورنر کے پاس آئے۔ گورنر کون؟ حضرت عمرو بن، اور آ کر کیا کہا، یہ ہر سال ایسا ہوتا ہے، دریا کا پانی کیا ہو جاتا ہے؟ کم ہو جاتا ہے، پھر ہمارے کھیتوں میں بھی پانی نہیں، باغوں میں بھی پانی نہیں، کھانے کے لالے پڑ جاتے، مرنا پڑتا۔ تو حضرت عمرو بن عاص نے کہا پھر دریا بڑھتے کیسے ہو؟ کہا وہ ایک ہمارا طریقہ ہے، کوئی بھی ایک جوان لڑکی کو لانا پڑتا ہے، اس کو زیوروں میں آراستہ کرنا پڑتا ہے، یعنی اس کو زیور پہنانے پڑتے، پھر اس لڑکی کو اٹھا کر اس کو بھیج دے دیتے، یعنی دریائے نیل کو پھینک دیتے، وہ لڑکی مر جاتی۔ لیکن جیسے لڑکی مرتی ہے پھر دریائے نیل جوش مارتا ہے، پانی آتا پانی آتا پانی آتا، پھر ہمارا سال اچھا جاتا ہے، پھر 12-13 مہینے کے بعد پھر وہی معاملہ، پانی کم ہو جاتا ہے، پھر کوئی قوم کی ایک لڑکی کو تیار کرو اور اس کو زیورات میں آراستہ کرو، پھر اس کا بھیٹ چڑھاؤ، ہر سال سالوں سال سے چلا آتا۔ حضرت عمرو عاص نے فرمایا جو سالوں سال چلتا تھا وہ چلتا، اب نہیں رہے گا۔ ہدانا اللہ الاسلام، اللہ نے ہم کو اسلام دے دیا ہے، اب یہ قانون لیکن ہوا ایسا ہی، نیل میں پانی نہیں آ رہا، ارے بولو دریا نیل میں پانی، سب روزانہ گورنر کے پاس، پھر بولو گورنر کا نام کیا ہے؟ حضرت عمرو بن عاص، روزانہ گورنر کے پاس، اور گورنر روزانہ کہے قد ہدانا اللہ بالاسلام والایمان، اللہ نے ہم کو اسلام اور ایمان دیا، اب کسی لڑکی کی جان کو لینا، یعنی کنواری لڑکی کو لینا، اس کو زیورات پہنانا اور اس کو بھیٹ چڑھانا، یہ کون سا طریقہ ہے؟ مخلوق کی مدد نہیں ہوتی۔ لیکن پانی کم ہونے لگا، اب تو لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ گورنر تو ماننے والے ہے نہیں، اس سے اچھا ہم یہ علاقہ چھوڑ کے، سب نے علاقہ چھوڑنے کی کوشش کی۔ تو حضرت عمرو بن عاص نے دیکھا کہ اب تو معاملہ بہت گمبھیر ہو گیا ہے، میں اسلام کی بات کر رہا ہوں لیکن یہاں تو نیل میں پانی آتا نہیں ہے۔ انہوں نے خط لکھا، ڈائریکٹ خط لکھا مدینہ پاک میں، بولو امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ بولو، خط لکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ جیسے یہ پیغام ملا کہ ہر سال دریائے نیل میں ایک کنواری لڑکی کو لایا جاتا ہے اور اس کو کپڑے پہنائے جاتے، اس کو زیورات پہنائے جاتے اور دریائے نیل کو بھیٹ چڑھایا جاتا ہے، اس کے بعد میں دریا نیل کا پانی جوش مارتا ہے، ورنہ ہر سال پانی گھٹ جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چمڑے کے ٹکڑے پر خط لکھا، کس کو؟ دریا کو، حضرت عمرو کو نہیں، دریا کو خط بھیجا۔ عمرو ابن عاص سے کہا کہ یہ خط دریا میں ڈال دینا، انشاءاللہ پانی جوش مارے گا۔ جیسے خط حضرت عمرو ابن عاص کے پاس آیا، حضرت عمرو ابن عاص نے مصر والوں کو کہا جاؤ قد جاءنا النصر، ہمارے پاس مدد آ گئی ہے، ہمارے پاس پانی آ گیا ہے۔ سب دریائے نیل کے پاس آئے تو دریائے نیل کا پانی تو خشک ہوتا جا رہا تھا، کہا کون سی مدد آئی؟ حضرت عمرو ابن عاص نے وہ جو جیب میں چمڑے کا ٹکڑا تھا، جو خط تھا، وہ خط لے کر دریائے نیل میں ڈالا۔ ارے میرے پیارو، اللہ کی قسم، خط پہنچنے میں تھوڑی دیر ہوئی، اس سے پہلے پورا دریا 6650 کلومیٹر پانی کا طوفان مارنا شروع کر دیا۔ سارا مجمع حیران کہ حضرت عمر نے خط میں کیا لکھا، کون سی تعویذ تھی بھائی، کون سی تعویذ تھی کہ اتنا دریا جو ابھی تک خشک تھا، کیا تھا مضمون، کیا تھا اس میں؟ معلوم ہے مضمون اس میں کیا تھا؟ جب اس خط کے بارے میں پوچھا گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے لکھا تھا من امیر المومنین عمر بن الخطاب الى نیل مصر ان كنت تجری من قبلك فلا تجری وان كان الله يجريك اسأل الله الواحد الكبير المتعال ان يجريك۔ بس اتنا مضمون لکھا تھا۔ یہ خط امیر المومنین حضرت عمر کی طرف سے آ رہا ہے، مدینے سے آ رہا ہے، دریائے نیل کی طرف آ رہا۔ حضرت عمر نے لکھا تھا ان کنت تجری من قبلک فلا تجری، اے دریائے نیل اگر تو تیری طاقت سے چلتا ہے، آج
ہاتھ سے چلنا بند کر دے، تو خوش ہو جا، ہم برباد ہو جائیں گے۔ وَإِن كَانَ اللَّهُ يُجْرِيكَ، اور اگر اللہ تجھے چلاتا ہے تو میں ایک اللہ سے مانگوں گا جو کبیر بھی ہے، جو متعال بھی ہے، یہ خط پہنچنے میں دیر ہوگی مگر تیرے پانی ابلنے میں کمی نہیں آئے گی۔ اب پورا پانی جوش مارنے لگا۔ میرے دوستو، اتنے بڑے دریا کو کنٹرول کیا کس نے؟ حضرت۔ اور ہم کورونا کو گناہ کتنے کرتے ہم لوگ؟ بھائی کرتے نا، گناہ کرتے کہ نہیں کرتے؟ قدم قدم پہ گناہ۔ اے پورا مجمع اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتاؤ، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ۔ میں ایک بات آپ کو پوچھوں، حضرت ابراہیم چاہتے تھے اپنے بیٹے کو ذبح کرنا؟ بھائی اب آدھا گھنٹہ بچا، اتنا تو بولو بھائی، چاہتے تھے؟ نہیں پورا مجمع بولو چاہتے تھے۔ لیکن کیسے امتحان کے وہ آئے؟ کیونکہ پہلی رات خواب دیکھے، اللہ کا حکم، اپنے بیٹے اسماعیل کی عمر کتنی عمر؟ ذبح کرو۔ صبح اٹھے، کسی کو کچھ بولے نہیں۔ دوسری رات کو پھر خواب میں اللہ بتاوے اپنے بیٹے اسماعیل کو، تو دوسرا پورا دن حضرت ابراہیم روئے، اللہ میرے بیٹے کا کیا قصور ہے؟ میرا بیٹا 7 سال کا ہے، کوئی گناہ بھی نہیں کیا ہے، معصوم ہے میرا بیٹا اور میرا اکلوتا بیٹا، اللہ کیا قصور کیا ہے؟ اللہ کوئی قصور ہو تو بتا دے۔ تیسری رات کو اللہ فرماتے قصور ہو یا نہ ہو میرا حکم ہے کہ بیٹے کو ذبح کرو۔ آپ کو معلوم ہے وہ تیسری صبح، قسم اللہ کی ہم بھی باپ ہے، کوئی نہیں کرتا ایسا کام۔ حضرت ابراہیم صبح اٹھے، کیا کیا معلوم؟ ایک چھری لی اور دروازے کے پیچھے چھپائی۔ ایک پوائنٹ سننا، کہاں چھپائی؟ دروازے کے پیچھے چھری چھپا دی۔ اور اپنی بیوی حاجرہ کو کیا کہا معلوم؟ وہ اسماعیل کو اٹھاؤ نا۔ حضرت اسماعیل کی عمر کتنی؟ دیکھو ہم لوگ کیونکہ بھی اولاد ہیں، تھوڑا سوچنا۔ کہا اسماعیل کو ذرا اٹھاؤ نا، اس کو نہلاؤ اور اچھے کپڑے پہناؤ۔ تو حاجرہ بھی پوچھتی ہے، اپنے شوہر سے پوچھتی ہے کہ کیا ہوا صبح صبح؟ کہا صبح میرا جی چاہتا ان کو کہیں گھومنے لے کر جاؤں۔ تو ماں نے اسماعیل کو جیسے بچے کو اٹھاتے نا، کھلونا ملے گا بیٹا اٹھ جا، جیسے آج کل کے بولیں گے موبائل ملے گا۔ ہاں آج کل کے بچوں کو موبائل کے بغیر چین ہی نہیں آتا، چھوٹے بچے، ہاں یوں لے گا، بولنے کے ٹھکانے نہیں، اور پھر کچھ بولے گا اور اس میں آ جائے گا، اور ماں باپ بولیں گے دیکھا میرا بیٹا کتنا ہوشیار ہے۔ میں نے کہا جیسا موبائل جیسا پرانا ہوتا ہے تو نیا آتا ہے نا، تو پرانے کو بیچ دیا جاتا ہے، کل ماں باپ کو بھی بیچ دے گا۔ یہ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت حاجرہ ماں نے اٹھایا، بیٹے اٹھ جا ابا گھمانے لے جائیں گے، وہ جلدی نہلانا دھلانا، اچھے کپڑے پہنانا۔ اور آپ کو معلوم ہے جو حدیث پاک میں لکھا، شاید آپ نے نہیں سنا ہوگا، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل یعنی ابا اور بیٹے یہ اکثر باہر گھومنے نکلتے تھے، اور ان کا طریقہ کیا ہوتا معلوم؟ کبھی حضرت ابراہیم دوڑتے اور اسماعیل کو کہتے چلو، بچے کو کہتے چلو میرے کو پکڑو، تو بیٹے جا کے پکڑ لیتے تھے، اور کبھی کہتے تھے چلو بیٹا اب تو دوڑ، اب بیٹا دوڑے تو ابا جاتے تھے اور جا کے پکڑ لیتے تھے، مطلب باہر ایک اچھا ماحول رہتا تھا۔ آج جیسے باہر نکلے تو 7 سال کے اسماعیل نے کیا کہا، ابا دوڑو نا میں آپ کو پکڑوں گا۔ ابا نے کوئی جواب نہیں دیا، تو حضرت اسماعیل خود دوڑے اور دور جا کر کہتے ابا میرے کو پکڑو۔ بولو ایسے وقت میں کوئی ابا اپنے بیٹے کو پکڑنے جائے گا؟ حضرت ابراہیم نہیں گئے۔ سننا، حضرت ابراہیم نہیں گئے۔ معلوم ہے وہ بیٹے آئے تو دیکھا کہ ابا تو رو رہے۔ حضرت اسماعیل فرماتے ہیں کہ میری 7 سال کی عمر پہلی مرتبہ میں نے میرے ابا کو روتے ہوئے دیکھا۔ کہا ابا کیا ہوا، معاملہ کیا ہے؟ تو ابا نے کہا بیٹا مینا آ رہا ہے، مینا آ رہا ہے، وہاں تجھے لٹاؤں گا اور تجھے ذبح کر دوں گا۔ آپ کو معلوم ہے 7 سال کے اسماعیل بیٹے ہیں نا، دور بھاگے اور بھاگتے کہا ابا آپ میرے کو قتل کرو گے، آپ میرے کو ذبح کرو گے؟ حضرت اسماعیل کی زبان سے نکلا ابا آپ میرے بغیر کھانا نہیں کھاتے، آپ میرے بغیر پانی نہیں پیتے، آپ رات کو مجھے سلاتے پلاتے پہناتے، کیا آپ میری گردن پر آپ چھری چلائیں گے؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا بیٹا ادھر آئے نا، تو یوں گلے سے لپیٹ لیا اپنے بیٹے کو اور کہا کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح نہیں کرتا، اور بیٹا میں بھی تجھے ذبح نہیں کرتا، لیکن آج مجبور ہوں، مجھے اللہ کا حکم آ گیا ہے۔ بولو کس کا حکم آ گیا ہے؟ وہ 7 سال کا بیٹا، کیسا امتحان! کہا ابا اللہ کا حکم ہے؟ کہا ہاں۔ تو کہا ابا پھر دیر مت کرو، اگر آپ ذبح کرنے والوں میں آگے ہوں گے تو میں صبر کرنے والوں میں آگے رہوں گا۔
کیا منظر. ہم کو تو قرآن پاک کا ترجمہ ہی نہیں معلوم ہے، ورنہ اس 23ویں پارے میں اس پیج کو کوئی پڑھتا ہے نا، اور جو باپ ہوتا ہے نا اس کا بیٹا سامنے ہوتا ہے نا وہ روتا جاتا ہے. اللہ نے فرمایا فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ. حضرت اسماعیل نے فرمایا ابا اب ذبح کرنے میں دیر مت کرنا. آج بھی جو لوگ عمرہ اور حج میں گئے ہوں گے مینا میں وہ جگہ نظر آتی ہے جہاں حضرت اسماعیل کو ایسے لٹایا گیا. دیکھو ایسے لٹایا گیا، اور حضرت ابراہیم ابا تھے، ہاتھ میں یوں گردن پہ یوں رکھا، یوں ہاتھ کاپنے لگا. دیکھو یوں ہاتھ، حدیث میں لکھا یوں ہاتھ. کوئی بھی ابا ہو نا، ارے ہمارا بیٹا انگلینڈ میں ہو، ہمارا بیٹا امریکہ میں ہو، ہمارا بیٹا افریقہ میں ہو، لیکن ہر باپ کتنا بھی سخت دل ہوگا لیکن روتا ہے. یہاں تو 7 سال کا بچہ ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، اور حضرت ابراہیم بہت محبت کرتے ہیں، رات کو کھاتے نہیں جب تک بیٹے کو نہیں کھلاتے. اب یوں چھری رکھی اور یوں کہتے ہیں حضرت ابراہیم، یوں کہتے ہیں اللہ کوئی قانون بدلے گا، اللہ فیصلہ بدلے گا. اللہ کی طرف سے حکم آتا اذبح، کیا کرو؟ ذبح کرو. ابھی بس ذبح کرنے کی تیاری سننا حضرت اسماعیل کھڑے ہو گئے. تو حضرت ابراہیم نے کہا کیا ہوا بیٹا، کھڑے کیوں ہو گئے؟ تم تو تیار تھے نا. کہا ابا ابھی بھی تیار ہوں، مگر آپ ذبح کرو گے پورا کپڑا خون والا ہو جائے گا، تو میرے کو کفن کس میں دو گے؟ کفن کے لیے صاف کپڑا ہونا چاہیے کہ نہیں بھائی؟ کفن کرو گے، دفن کرو گے تو صاف کپڑا ہونا، تو کپڑا لائو. حضرت ابراہیم نے بیٹے کو گلے لگایا. کوئی باپ اپنے بیٹے کا کفن کا کپڑا لے کے نکلتا ہے؟ بڑی مجبوری میں چھری لے کر نکلا ہوں. اب سننا، حضرت اسماعیل نے اپنے اوپر کی چادر اتاری. کہا ابا یہ دیکھو صاف ستھری ہے، رکھ لو اپنے پاس اور ذبح کر دو. ذبح کرنے کے بعد اسی میں لپیٹ کر مجھے دفن کر دینا. بولو سبحان اللہ. حضرت ابراہیم نے لے لیا وہ کپڑا، بیٹے کا کپڑا تھا، آخری وقت کا کپڑا تھا. یوں ایسے اپنے منہ سے بوسا دیا، کپڑے کو سائڈ پہ رکھا. کہا بیٹا لیٹ جاؤ. ایسے حضرت اسماعیل پھر لیٹے. حضرت ابراہیم نے پھر چھری رکھی نا، کانپتے کانپتے ہاتھ سے چھری رکھی. حضرت اسماعیل کھڑے ہو گئے. کہا بیٹا اب کیوں کھڑے ہوئے، اب کیا ہوا بیٹا؟ تو حضرت اسماعیل عمر کتنی تھی؟ کہا ابا ایسے نہیں، آپ کا ہاتھ کانپ رہا ہے، آپ کے دل میں میری بہت محبت ہے، آپ کا ہاتھ کانپ رہا ہے. آپ ایسے کرو گے نا خون نکلے گا، آپ کا ہاتھ رک جائے گا، اس میں مجھے بھی تکلیف ہوگی، آپ کو بھی تکلیف ہوگی. الٹا لٹا دو، الٹا لٹا دو، گردن سے چھری چلاؤ، تاکہ جب چھری چلے گی آپ کے سامنے اسماعیل کا چہرہ نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی سامنے ہوگی. اسماعیل کا چہرہ نہیں ہوگا، اللہ کی محبت سامنے ہوگی. یہ کہہ کر اسماعیل کیسے لیٹ گئے، لیکن ابھی الٹے لیٹ رہے تھے نا. کہا ابا ایک شکایت ہے آپ سے. ابا 7 سال کا بیٹا بول رہا ہے. حضرت ابراہیم نے پھر گلے لگائے. بیٹا کیا کروں، اللہ کا کہا وہ اللہ کا حکم ہے برابر ہے. آپ نے مجھے صبح کیوں نہیں بتایا؟ کم سے کم میری ماں کو تو کہہ کے نکلتا. میری ماں آخری مرتبہ تو میری پیشانی کو چوم لیتی، میں میری ماں کی پیشانی کو چوم لیتا. کم سے کم میری ماں کو تو معلوم ہوتا کہ میرا بیٹا واپس نہیں آنے والا ہے. آپ اگر میری امی کو بتا دیتے، میری امی بھی اللہ کے حکم پر راضی ہوتی، میں بھی اللہ کے حکم پر راضی، آپ بھی اللہ کے حکم پر راضی. پھر ماں سے یہ بات کیوں چھپائی ابا؟ حضرت ابراہیم نے کوئی جواب نہیں دیا اور الٹا لٹا دیا. اب جیسے چھری چلانے لگے نا، چھری رکھی، پھر کہا اللہ کوئی معاملہ اللہ کی طرف سے آیا، حکم آیا. کپڑا ہے نا تمہارے پاس؟ کپڑا تھا نا. کن کا کپڑا؟ کہا آنکھ پہ باندھ لو. اللہ نے کہا آنکھ پہ باندھو تاکہ جب ذبح کرو تو تمہیں کچھ بھی نظر نہیں آئے. ذبح کرو کچھ بھی نظر نہیں آئے. حکم تو وہی ہے، ذبح کرنا ہے، مگر آنکھ پہ پٹی باندھو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ پٹی لی اور اپنے آنکھوں پر باندھی، جس کو قرآن پاک نے بتایا کہ اسماعیل کو لٹایا، آنکھوں پر پٹی باندھی. فلما اسلما وتله للجبین ونادیناه یا ابراہیم. بس حضرت اسماعیل علیہ السلام کو الٹا لٹایا، آنکھوں پہ پٹی باندھی اور بسم اللہ بولو بسم اللہ اللہ اکبر، اور وہ زبان سے نکلا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا
المشرکین. روتے روتے حضرت ابراہیم نے کہا بسم اللہ اللہ اکبر. اللہ بیٹا بہت پیارا اللہ، لیکن اللہ تیری محبت آ گئی، اللہ تیری محبت آ گئی. بسم اللہ اللہ اکبر. یہاں بیٹے کو ذبح کرنے جا رہے، وہاں حضرت جبرائیل آئے، حضرت اسماعیل کو ہٹایا، جنت کا جانور رکھا. ابراہیم سمجھ رہے کہ میرے بیٹے کے گلے پہ چھری چل رہی ہے، اور چھری کس پر چل رہی ہے؟ جنت کے. چھری چل گئی. بولو چھری. حضرت ابراہیم بہت روئے، بہت روئے، چیخ مار مار کے روئے. تھوڑی دیر کے بعد اللہ نے کہا پٹی ہٹاؤ، جو پٹا باندھا ہے نا آنکھوں پہ ہٹاؤ. حضرت ابراہیم نے کہا اللہ کیا ہٹاؤ؟ میرا بیٹا ہوگا، اس کی گردن کٹی ہوگی، دفن کرنا ہوگا. اللہ نے فرمایا الق الاصابہ، پٹی ہٹا دو. جیسے اب سننا، جیسے پٹی ہٹائے تو سامنے جانور ہے، اس کا ذبح ہوا ہے، تو فوراً زبان سے نکلا اے نا ابنی اسماعیل، تو میرا بیٹا اسماعیل کہاں ہے؟ تو درخت کے نیچے دیکھا حضرت اسماعیل یوں کھڑے اور مسکرا رہے. بولو سبحان اللہ. حضرت ابراہیم، کوئی اور باپ ہوتا نا دوڑتا اور جا کے بیٹے کو گلے لگتا. حضرت ابراہیم تھوڑی دیر اسماعیل کو دیکھے، تھوڑی دیر جانور کو دیکھے، اور پھر زور سے اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں گئے. کہا اللہ میری قربانی نہیں پسند آئی، اللہ میری قربانی نہیں پسند آئی. اللہ سب تو کیا میں نے، تو نے کہا چھری تیز کر، میں نے چھری تیز کیا، میں نے اسماعیل کو لٹا دیا، میں نے آنکھوں پہ پٹا باندھا. اللہ میں نے ذبح بھی کر دیا. اللہ میں نے کون سی چیز کی کمی رکھی؟ اللہ میں نے سب تو کر دیا. پھر بھی اللہ تو نے جنت کا جانور بھیجا، تجھے قربانی پسند نہیں آئی؟ اللہ کی طرف سے آواز آئی ارے اتنی قربانی پسند آئی، اتنی پسند آئی. اے ابراہیم آج تک دنیا والے تجھے سلام کرتے تھے، اب پیدا کرنے والا اللہ روز صبح شام تجھے سلام کیا کرے گا. اللہ نے فرمایا قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنين ان هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على ابراہیم. اللہ نے پہلا انعام دیا، آج سے پیدا کرنے والا اللہ تمہیں سلام کرے گا. اور اللہ نے کہا میری قسم مجھے کسی کی ضرورت نہیں، لیکن آج کی قربانی واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. اے ابراہیم میں نے تمہیں اپنا دوست بنا لیا. بولو سبحان اللہ. اور پھر اللہ نے فرمایا تمہاری ادا اتنی پسند آئی کہ میرے آخری نبی آئیں گے، آخری نبی کے اور امتی کو کہوں گا کہ تمہیں قربانی کرنی ہوگی. اور یہ بھی وعدہ ہے کہ جب جب وہ قربانی کریں گے ان کے جانور کا خون کا قطرہ زمین پر گرے اس سے پہلے میں ان کی مغفرت کر دوں گا. تو حضرت ابراہیم چاہتے تھے، اور آج ہم نے اسی قربانی کا مذاق اڑایا. قسم کھا کے بولو مذاق کرتے کہ نہیں کرتے؟ ہم قربانی کس کے واسطے کرتے؟ ارے بولو ٹائم ختم ہو رہا ہے. کس کے واسطے کرتے؟ پھر بولو کس کے واسطے کرتے؟ پھر بولو کس کے واسطے کرتے؟ دمن والے بھی اللہ کے واسطے کرتے. نہیں صحیح بولو، اللہ کے واسطے قربانی کرتے. تو پھر بکرا خرید کے موبائل میں فوٹو کیوں لیتے ہو؟ کیوں لیتے ہو فوٹو؟ یوں فوٹو لے گا اور کتنی جگہ پہ بھیجے گا؟ 40,000 میں جوڑا خریدا. کیوں؟ جب اللہ واسطے تھا تو بولنے کی کیا ضرورت پڑی؟ بھائی نماز فرض ہے، آپ نے مغرب پڑھی؟ ہاں بولو پڑھی. کسی دوست کو کہا میں مغرب پڑھا، کیوں؟ کس کے واسطے پڑھا؟ تو قربانی میں کیوں بولنا پڑتا ہے؟ فوٹو کیوں بھیجنے پڑتے ہیں؟ اور قربانی کا مذاق ہوتا ہے. جہاں بکروں کی منڈی لگتی ہے نا، یہ اللہ نے ایسے حالات لائے کہ بکروں کی منڈی لگنا بھی اللہ نے بند کر دیا، کیونکہ وہاں حضرت ابراہیم کا مذاق ہوتا ہے. جب تم بکرے کی منڈی میں جاؤ تو یہ واقعہ یاد آتا ہے کہ حضرت ابراہیم نے آنکھوں پہ پٹی باندھی تھی. یہ واقعہ یاد آتا ہے کہ اسماعیل نے پوچھا تھا میری ماں کو کیوں خبر نہیں کی، میری ماں مجھے کم سے کم آخری سلام تو کرتی، میری ماں میری پیشانی. یہ سب یاد آتا. وہاں تو بکری منڈی میں جائے گا تو کیسا جائے گا معلوم ہے مولانا یوسف صاحب؟ کیسا جائے گا معلوم ہے؟ یوں بکرے کے پاس جائے گا اور یوں بکرے کے اوپر ہاتھ رکھے گا یوں یوں. ہاں اور پھر کیا کہے گا؟ کتنے کا؟ وہ سامنے والا بولے گا 22,000. نا برابر نہیں. کیوں؟ تیرا دھندا زمین بیچنے کا ہے، الیکٹرک کا ہے، پلمبرنگ کا ہے. تو کب سے کسائی بنا؟ تیرا باپ کب سے کسائی بن گیا؟ اور کچھ لوگ تو اور تھوڑے ہوشیار نہیں نا، ذرا بتانے کے لیے کہ میں کچھ ہوں، یوں بکرے کا یوں جھبڑا کھولے گا یوں. نا برابر نہیں تھے. تو دیکھ نا تو کبھی برش کیا کہ نہیں کیا؟ سیدھا مسواک کیا کہ نہیں کیا؟
صحیح میں خود کا پیٹرول پمپ ہے, زمین کا کاروبار ہے, الیکٹرک کا کاروبار ہے, پلمبرنگ کا کاروبار ہے, سیمنٹ کی دکانیں, کپڑے کی دکان, آج کسائی بن گیا تو, اور مذاق کرتا نا وہ کہہ رہا اتنا کلو گوشت نکلے گا, یوں ہاتھ رکھے, نہ اتنا نہیں نکلے گا. کیوں؟ تیرے کو کیسے پتا چلا؟ جھوٹ بولتا ہے. وہاں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل پر جو گزری, تو یہاں بکرے کی منڈی میں جھوٹ بولتا ہے. وہ جھوٹ بولتا ہے جس کو اللہ نے کہا, جہاں شرک کرنے کو اللہ نے منع کیا وہیں اللہ نے کہا میرا بندہ جھوٹ بولنا بھی بہت بڑا گناہ ہے. کیا ہم نے مذاق کیا ہے شریعت کا؟ یہ دیکھو شریعت کا مذاق کیسا ہوتا ہے. ہمارے نبی کے چہرے پہ داڑھی تھی؟ علامہ جلال الدین سیوطی, یوسف بھائی, علامہ جلال الدین سیوطی جو لکھتے ہیں کہ قبر میں جائے گا نا, قبر میں جائے گا, پہلا سوال ہوگا مر ربک, جواب دے دے گا بولو ربی اللہ, میرا رب کون ہے. دوسرا سوال ہوگا ما دینک, تیرا مذہب کیا ہے, جواب دے دے گا دینی الاسلام, میرا مذہب. سب سے مشکل سوال تیسرا ہوگا جو امپورٹنٹ ہوگا, جو لازمی ہوگا. کیا سوال ہوگا؟ من ھذا الرجل الذی بعث فیکم, یہ سوال ہوگا کون ہے وہ نبی جو تمہارے درمیان بھیجے گئے, بولو صلی اللہ علیہ وسلم. علامہ سیوطی فرماتے جس کے چہرے پہ داڑھی ہوگی نا, بولو نا, جس کے چہرے پہ تو فرشتے کتنے پوچھنے کے لیے آئیں گے؟ تو ایک فرشتہ دوسرے کو کیا کہے گا, یہ سوال اس کو کیا کو پوچھتا, یہ تو چہرے محمدی لے کر آیا ہے. ارے بولو سبحان اللہ, اس کو کیا کو سوال پوچھتا, یہ تو چہرہ نبی کا لے کر آیا. اتنا ہوگا کہ مدینہ منورہ سے آواز آئے گی. علامہ جلال الدین سیوطی لکھتے مدینہ منورہ سے آواز آئے گی, اے فرشتوں سوال مت پوچھو, میں اس کا نبی ہوں, یہ میرا امتی ہے. بولو سبحان اللہ. اور جس کی داڑھی نہیں ہوگی نا, یا کٹنگ پھٹنگ مار کے جائے گا, جب تیسرا سوال ہوگا نا, میرے دوستوں, کوئی فرشتہ کسی کو نہیں پوچھے گا. مدینے سے آواز آئے گی, اے فرشتوں, یہ تیسرے سوال کا جواب نہیں دے گا. ہمارے نبی مدینہ سے کہیں گے یہ تیسرے سوال کا جواب نہیں دے گا, کیونکہ یہ لمبی عمر پایا مگر زندگی بھر نہ اس نے مجھے پہچانا نہ میں نے اس کو پہچانا ہے. اور اسی وقت آواز آئے گی, ان کذب عبدی افرشوہ من النار والبسوہ من النار وافتحوا لہ بابا من النار. آواز آئے گی, ہاں یہ میرا بندہ جھوٹا ہے, اس کو جہنم کا تارکول والا کپڑا پہنا دو, اس کی قبر کو جہنم بنا دو, جہنم کے انگارے اس کی قبر میں اتار دو, جہنم کا لباس پہنا دو, جہنم کا دروازہ کھول دو. میرے دوستو, میرے کو معلوم ہے داڑھی رکھنے کا جی نہیں چاہتا, تو کیا حضرت ابراہیم کو آگ میں جانے کا جی چاہتا تھا؟ جیسے مولانا یوسف نے کہا حضرت ابراہیم کو اپنی ہاجرہ اور اپنے بیٹے کو وہ مکے کی وادی غیر ذی زرع میں چھوڑنے کا جی چاہتا تھا. حضرت ابراہیم کو اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلانے کا جی چاہتا تھا, لیکن حکم کس کا تھا؟ تو ہمارے سامنے کس کا حکم ہے؟ تو کیوں ایسا معاملہ داڑھی کے معاملے میں؟ خیر میں بات ختم کر رہا ہوں, ٹائم ہو رہا ہے. ایک بات کہوں گا, کرو گے انشاءاللہ؟ دیکھو آج کے حالات میں اگر بچنا ہو نا, اگر آپ کو سیف ہونا ہے کہ نہیں ہونا ہے, دو کام کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. کون کون تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کرو, جلدی جلدی جلدی, کیونکہ میرے کو بہت جلدی 5 منٹ میں بات کرنا. بولو کریں گے انشاءاللہ, سیف ہوں گے نا انشاءاللہ. سب سے پہلا کام جتنا ہو سکے استغفر اللہ, بولو, آواز بولتے جاؤ. یعنی ترجمہ نہیں معلوم ہو تو اللہ میرے کو معاف کر دے, اللہ میرے کو معاف کر دے, اللہ, اور دل سے اللہ میرے کو معاف کر دے, اللہ میرے کو معاف, میں بہت گنہگار, اللہ معاف کر دے. بولتا جا, شاید ایک وقت ایسا ہوگا تیرا بولنا ہوگا اور آسمان کا دروازہ کھلا ہوگا, اور وہ ایک بار معاف کرے گا پھر پکڑ نہیں کرے گا. بولو کریں گے انشاءاللہ. ایک بہت بڑے امام گزرے, امام احمد ابن حنبل. بولو کون؟ جلدی جلدی سنو, کیا نام ہے؟ امام احمد ابن, بہت بڑے امام ہے, بہت, آپ نے نام سنا ہوگا, بڑے بڑے 4 اماموں میں ان کا نام آتا, امام احمد ابن حنبل کا. ارے بہت بڑے امام, حافظ, قاری, عالم, مفتی, مفسر, مجود. انہوں نے جو حدیث کی کتاب لکھی مسند احمد, بولو مسند, اس میں تقریباً 4000 حدیثیں ہیں, اور کتاب کے شروع میں لکھتے اللہ کی قسم کوئی حدیث اس وقت تک نہیں لکھا جب تک میں نے اس پر عمل نہیں کیا. کون؟ امام احمد ابن. سننا, بہت سننے جیسی بات ہے. وہ کہیں سفر میں گئے ہوں گے, اب رات کا وقت ہو گیا, ایک چھوٹی سی مسجد دیکھی تو مسجد میں جا کے سو گئے. بولو مسجد میں جا کے,
اب وہ جو مسجد کے مؤذن صاحب تھے نا، انہوں نے دیکھا کہ کوئی مسافر سویا ہے، اور ہمارے یہاں رول ریگولیشن کسی کو سلانے کا تو اٹھایا، اٹھو اے مسافر اٹھو. اب یہ مؤذن کو نہیں معلوم اتنے بڑے امام سوئے، کہا اٹھو اٹھو. کہا کیا ہوا؟ کہا ہمارے مسجد میں قانون نہیں ہے سونے کا، چلو باہر جاؤ. وہ امام احمد ابن حنبل اپنا بستر لے کے باہر آنگن میں، جیسے مسجد کا آنگن ہے نا، آنگن میں چلے گئے، وہاں جا کے بستر بچھا دیا. مؤذن صاحب سمجھے کہ وہ چلے. مؤذن صاحب کی آدھی رات کو آنکھ کھولی، دیکھا لو یہ تو یہیں سویا ہے، مسجد میں نہ بولے تو آنگن میں جا کے سویا. بس وہ مؤذن کو غصہ آیا، ایک تو رات کی نیند خراب ہوئی تھی، غصہ آیا. انہوں نے امام احمد ابن حنبل کی دونوں ٹانگیں پکڑی، دونوں پاؤں پکڑے اور یوں کھینچا اور راستے پہ جا کے پٹکا اور کہا منع کیا تھا مسجد میں اور مسجد کے آنگن میں نہیں سونے کا، پھر بھی آنگن میں سوئے ہو. اب سچ بتاؤ، کسی کی ٹانگیں پکڑ کے باہر کھینچ کے راستے پہ پٹک دیا، اس کو اب نیند آئے گی؟ امام احمد ابن حنبل ایسے ہی راستے میں بیٹھ گئے، اپنا سامان لے کے راستے میں. سامنے ایک آدمی تھا جس کا بڑا مکان تھا، روٹی پکا رہا تھا. کیا کر رہا تھا؟ جس کو اس زمانے میں خباز بولتے، نان بھائی، جس کو بڑا آرڈر ملا ہوتا ہے تو روٹی پکانے کا. انہوں نے دیکھا کہ کوئی شریف آدمی ہے، ان کو راستے میں مؤذن صاحب نے پکڑ کے کھینچ کے پھینک دیا ہے. تو انہوں نے کہا بھائی ادھر آ جا، ادھر آ جا، یہ میری چارپائی پہ سو جا، میں رات بھر روٹی پکانے والا ہوں، تو چارپائی پہ سو جا. تو امام احمد ابن حنبل نے اپنا سامان رکھا اور چارپائی پر گئے. لیکن ایسے وقت میں کسی کو نیند آئے گی، ٹانگ کھینچ کے کسی کو باہر نکالا گیا، اس کو نیند. امام احمد ابن حنبل ایسے لیٹے رہے اور دیکھا کہ وہ تندور پہ روٹی پکا رہا ہے، اور روٹی پکاتے پکاتے استغفر اللہ بولو، استغفر اللہ استغفر اللہ، روٹی بھی پک رہی ہے، استغفر اللہ. امام احمد ابن حنبل نے بہت دیر تک سنا، پھر کھڑے ہو گئے. کہا بھائی یہ تو استغفر اللہ کیوں کہتا؟ اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ، اس کا فائدہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا آپ کو نہیں معلوم ہوگا. اس کو تھوڑی معلوم، یہ اتنے بڑے امام ہیں. کہا آپ کو نہیں معلوم ہوگا، استغفر اللہ کا فائدہ یہ کہ یہ پڑھو، پھر جو دعا مانگو اللہ دعا قبول کر لیتا ہے. کہا یہ میرا گھر استغفر اللہ کی برکت، میری بیوی استغفر اللہ کی برکت، میرے بچوں کی شادیاں ہو گئی استغفر اللہ کی برکت، میرے پاس پراپرٹی ہے استغفر اللہ پڑھو، پھر جو دعا مانگو قبول ہو جاتی ہے. تو امام احمد ابن حنبل نے کہا بات تو تیری برابر ہے بھائی، استغفر اللہ پڑھو دعا قبول ہوتی، لیکن کبھی ایسا ہوا کہ تیری کوئی دعا قبول نہیں ہوئی ہوگی؟ ہاں ایک نہیں ہوتی، بہت استغفر اللہ پڑھتا مگر قبولت نہیں ہوتی. کہا کیا؟ کہا روٹی بنانے والے پکانے والے نے کہا آج کے زمانے کے بہت بڑے امام ہیں جن کا نام احمد ابن حنبل ہے، ان کی ملاقات کرنا ہے مگر ملاقات ہی نہیں ہوتی ہے، ان کی ملاقات کرنا ہے مگر ملاقات ہی. امام احمد ابن حنبل نے اس کے ہاتھ دونوں پکڑے، کہا کیسا استغفار پڑھا کہ لوگوں کو ہاتھوں سے پکڑ کے لایا جاتا، مجھے ٹانگوں سے کھینچ کے تیرے پاس لایا گیا. میں یہ احمد ابن حنبل ہوں، لیکن تیرا استغفار کیسا زوروں پر تھا، ہاتھوں سے نہیں پاؤں کھینچ کھینچ کے تیرے دامن میں مجھے لایا گیا. میں احمد ابن حنبل ہوں. اور نان بھائی نے کہا میرا اللہ بہت پیارا ہے. اور پھر امام احمد ابن حنبل نے کہا تیری بات بالکل پیاری ہے، جو استغفر اللہ پڑھتا ہے سننا، اللہ آسمان سے پانی بھی برساتا ہے. سبحان اللہ. اللہ پیسہ بھی بہت دیتا ہے. کیا نہیں اچھا لگا آپ کو میں بولا تو؟ قرآن میں لکھا ہے اللہ پیسہ بھی بہت دیتا ہے، اللہ بچہ بھی دیتا ہے. جس کو بچہ نہیں ہوتا ہو تعویذ مت لے، استغفر اللہ پڑھ، بیوی پریگننٹ ہو جائے گی. قرآن میں لکھا ہے اللہ کھیتوں میں اناج بھی دیتا ہے، اللہ باغوں میں پھل اور فروٹ بھی دیتا. میں نہیں کہتا، یہ سب بات قرآن میں لکھی ہے. پارہ نمبر 29 بولو، پارہ نمبر، یا میرے ساتھ میں پڑھو، استغفروا ربکم، استغفر اللہ پڑھو، انہ کان غفارا، معاف کرنے والا کون؟ اب اللہ کیا کیا دیتا ہے استغفار پہ؟ کیا دیتا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا. اللہ فرماتا میرا بندہ استغفر اللہ پڑھ دے، میں معاف کرنے والا، آسمانوں سے پانی برسانے والا، تجھے مال اور دولت دینے والا، بچہ نہ ہو تو بچہ دینے والا، تجھے کھیتوں میں اناج دینے والا، تجھے باغوں میں پھل اور فروٹ دینے والا. اللہ فرماتے میرا بندہ کیا ہو گیا، معافی مانگ تو لے، تیرے آنکھ میں سے آنسو نکلیں گے، گال تک بھی نہ پہنچیں گے، اس سے پہلے میں جہنم کا دھواں بھی حرام کر دوں گا. تو ایک تو کام استغفر اللہ بولو کریں گے انشاءاللہ، اور دوسرا کام نماز کی پابندی. بھائی اتنے حالات آ گئے پھر بھی نماز
یوسف بھائی آپ تو ماشاءاللہ یہ علاقے میں آئے ہو، لیکن میں قسم کھا کے کہوں تو غلط نہیں ہوگا، یہاں 20% وہ بیٹھے جو فجر کی نماز نہیں پڑھتے۔ ابھی بکرے کا ٹائم آئے گا، چلو چلو قربانی، کیوں؟ قربانی تو واجب ہے، بس قربانی واجب، بعد اماموں کے یہاں سنت، امام ابو حنیفہ کے یہاں قربانی اور فجر کی نماز فرض چھوڑے گا اور واجب پہ عمل کرے گا، اللہ قبول کر لے گا۔ ارے بولو نا، اللہ قبول کرے گا۔ فرض چھوڑے گا، قربانی واجب ذبح کرے گا، اللہ قبول کرے گا۔ آسان الفاظ میں کہوں، پیجامہ پہننا، پینٹ پہننا فرض، کرتا پہننا واجب، پینٹ پہننا وہ اتار دے وے، شرٹ پہن کے آوے، قبول کرے گا؟ دلہے کی کرسی پر بیٹھے گا، بیان کی کرسی پر بیٹھے گا، کیوں؟ کہ فرض چھوڑ دیا، واجب لے کر آیا۔ جب ہم قبول نہیں کرتے تو اوپر والا کیسے قبول کرے گا؟ کون کون تیار ہے؟ پکا وعدہ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، پکا وعدہ نماز پڑھیں گے، بولو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ نماز پڑھیں گے تو دیکھو، یہ لاک ڈاؤن میں بہت سے لوگوں نے مال میں بہت مار کھائی ہے، قرضے میں بھی بہت مار کھائی ہے، مال میں بھی بہت مار کھائی ہے۔ اب روتا رہتا ہے وہ قرضہ نہیں دیتا، وہ قرضہ نہیں دیتا، اور اگر اپن نے کسی سے قرضہ لیا ہے تو اسے چھپتا ہے، بھاگتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنکھ نہیں ملاتا ہے، موبائل کا سوئچ آف کر دیتا ہے۔ بولو کرتا کہ نہیں کرتا؟ کچھ مت کر، اللہ پر بھروسہ کر۔ اللہ فرماتے 5 وقت کی نماز تو بھی پڑھ لے، تیرے گھر والوں کو پڑھا دے۔ اللہ فرماتا روزی مانگنا مت، روزی تیرے دروازے پر میں پہنچا دوں گا۔ اللہ نے فرمایا وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اللہ فرماتے تو اور تیری فیملی نمازی بن جا، روزی مت مانگنا، ہم روزی دروازے تک پہنچا دیں گے۔ تو چلو آج سے پورا مجمع جو میں نے آج خلاصہ پوری بات کا ہوا، 3 باتیں کا خلاصہ، ابھی تو بہت بولنے کا تھا لیکن ٹائم ختم ہو گیا۔ 3 باتوں کا خلاصہ، سب سے پہلے کرنے دھرنے والا کون؟ وہ حضرت جنید بغدادی کا سکہ کام کرے گا؟ نہیں، خود انہوں نے سکہ پھینک دیا، دل میں توحید لا الہ الا، اور اسی کی محنت آج چاروں تھی۔ ہماری یوسف بھائی موٹی لرولی سے کیوں آئے؟ یہ ساری چلت پھرت کیوں ہوتی ہے؟ یہ ساری خانقاہیں کیوں قائم ہوتی ہے؟ یہ سارے مدرسے کیوں قائم ہوتے ہیں؟ سارے مکتب کیوں قائم ہوتے ہیں؟ ارے بھائی سب کے طریقے الگ ہیں، مگر منزل لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک تو یہ بات پکی۔ دوسری بات یہ پکی کرو کہ بہت جگہ ہمارا جی نہیں چاہے گا، مگر اللہ کا رسول کا حکم ہو تو مان جانے کا۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام مانے کہ نہیں مانے؟ اور جب مانے تو کیا ملا؟ دنیا والے سلام کرے نہ کرے، میرا اللہ خود مجھے سلام کرے گا انشاءاللہ۔ اور تیسری بات، زیادہ سے زیادہ کیا پڑھنے کا؟ 3۔ اور چوتھی آخری بات، کس کی پابندی کرنے کا؟ اور میں بہت اچھا معلوم، ایک صحابی آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا، میں ایسی اللہ کی تعریف کروں کوئی نہیں کرے، میں ایسا درود پڑھوں کوئی نہیں پڑھے، میں ایسا مانگوں جیسا کوئی نہیں مانگے۔ ہمارے نبی نے ایک دعا بتائی اور کہا یہ اس میں ایسی اللہ کی تعریف ہے جو کوئی نہیں کرے گا، ایسا درود ہے کہ اس سے پیارا کوئی نہیں پڑھے گا، ایسی توبہ ہے اس سے پیاری توبہ کوئی نہیں کرے گا۔ وہ کارڈ میں لے کر آیا ہوں، ہمارے امتیاز بھائی کو دیا ہے، وہ لے کر جانا، اور جتنا ہو سکے وہ کارڈ کی دعا بھی پڑھتے رہنا اور استغفار بھی کرتے رہنا، نماز کی پابندی بھی کرتے رہنا۔ اور کرنے دھرنے والا کون میرے پیاروں؟ اللہ پہلے میرے کو اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت ہو تو دعا کروا لے امتیاز بھائی، متولیوں سے پوچھو اجازت، کیونکہ 9 بج گئے، یا تو پھر سیدھے اذان دینے چلا جاؤ، جیسا آپ لوگ بولے ویسا۔ بھائی ایک پرچی میرے پاس ہے، ذرا جلدی جلدی میں بولوں گا۔ بہت سارے مرحومین مرحومات، دعا کرو اللہ سب کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے۔ انتخاب قریشی، فاروق بھائی، الطاف بھائی کی والدہ زرینہ، اور تنویر کی اہلیہ حاجیانی فریدہ، اور سلیم بھائی دوسرے ان کی والدہ حاجرہ، اور نذیر بھائی پٹھان، اسی طریقے سے حاجیانی جمیلہ پٹھان، اسے نذیر بھائی باپو، یہ سب جتنے مرحومین مرحومات کے نام یاد تھے لکھ لیا۔ اللہ جمی مرحومین مرحومات کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے۔ بھائی جلدی فیصلہ کر لو، بھائی دعا کروانا ہے کہ اذان دینا ہے؟ چلو بھائی سب لائٹ بند کر دو، تھوڑی دیر کے لیے لائٹ بند کر دو اور سب لوگ بالکل اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللہ ہم کو معاف کر دے اللہ بہت گنہگار ہیں اللہ بولنا بہت آسان ہوتا ہے کہنا بہت آسان ہوتا ہے سننا بہت آسان ہوتا ہے عمل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اللہ ہم نے تجھے ناراض کر دیا تو ہم سے روٹ گیا اللہ تو ہم سے روٹ گیا اے روٹے ہوئے رب ہم سے راضی ہو جا تو اتنا روٹ گیا کوئی حج کو بھی نہیں جائے گا کوئی حج کو نہیں جائے 2 سال سے کوئی حج کو نہیں جاتے کوئی عمرہ کو نہیں جاتے ہمارا نصیب کیسا ہو گیا اللہ کوئی کعبے کو نہیں دیکھ سکتا کوئی ملتزم سے چمٹ نہیں سکتا کوئی مدینہ میں روضہ مبارکہ پہ نہیں جا سکتا اے اللہ راستہ کھول دے اللہ تو راضی ہو جا سب کھل جائے گا اللہ تو راضی ہو جا اللہ بہت سے لوگ اللہ چلے گئے اللہ سب مرحومین مرحومات کی کروٹ مغفرت فرما دے اللہ ہر جانے والا یہ بول کر گیا تو بھی آنے والا ہے اللہ ہم بھی جانے والے اللہ وہ موت کا وقت بڑا عجیب ہوتا ہے اللہ وہ سکرات کا وقت بڑا عجیب ہوتا ہے اللہ اے اللہ سکرات کے وقت میں ہماری حفاظت کر لینا اللہ موت کے وقت کلمہ نصیب کر دینا اللہ ہم تجھ سے ایک بھیک مانگتے اللہ جب ہم مر جائیں گے ہمارا جنازہ رکھا ہوگا ہمارا گرم پانی تیار ہوتا ہوگا غسل کا پانی تیار ہوتا ہوگا لوگ ہمیں نہلائیں گے اس سے پہلے تو رحمت کا پانی اتار دینا اللہ اے اللہ لوگ ہمیں کفن کا کپڑا پہنا ہے اس سے پہلے تقوی کا لباس پہنا دینا اے اللہ سب سے خطرناک گھڑی اللہ وہ ہوتی ہے جب اللہ ہم کو قبر کے اندر رکھا جائے گا اللہ منو مٹی کے نیچے دبایا جائے گا اللہ بھائی بھی مٹی مارے گا میرا بیٹا بھی مٹی مارے گا اللہ سب دوست آپ مٹی ماریں گے مٹی مار کے قبر کو سیدھا کر کے سب چلے جائیں گے باہر کھانے کا انتظام ہوگا قبر میں سوال جواب شروع ہو جائیں گے اے اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے اللہ قبر کے سوالات کو آسان کر دے اللہ بہت موتیں ہو گئی اللہ ہمیں بھی جانا ہے اللہ اسی قبر کی اندھیری کوٹھڑی میں جانا ہے اللہ اسی کیڑے مکوڑوں کے گھر میں جانا ہے اللہ وحشت کے گھر میں جانا ہے اللہ اے اللہ ہمیں نہیں کہتا قسم تیری میں کچھ نہیں کہتا اللہ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے نمازی گنہگار جب قبر میں جاتا ہے اے اللہ اس کے سر کو پھوڑ دیا جاتا ہے کہ اللہ جہنم سے چٹان لائی جاتی ہے اللہ 3000 سال گرم کیا لوہا لایا جاتا ہے اللہ جبڑوں کو پھاڑا جاتا ہے اللہ آنکھوں کو نکال دیا جاتا ہے اللہ ہڈیوں کو توڑا جاتا ہے اللہ پسلی کو پسلی سے ملایا جاتا ہے اللہ لگائی جاتی ہے اللہ قبر میں سانپ اور بچھو لائے جاتے ہیں اے اللہ بچا لے اللہ قبر کے عذاب سے بچا. ہیلو دوستو، تو یہ تھا آج کا بیان. امید کرتا ہوں آپ حضرات کو بیان اچھا لگا ہوگا. اچھا لگا ہو تو ویڈیو کر دینا لائک، چینل کو کر دینا سبسکرائب. ملتے ہیں نیکسٹ بیان میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.